الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کے لیے جن کو تمکین فی الارض حاصل ہو، ان کے لیے کچھ اصول بیان فرما رہے ہیں۔ تمکین فی الارض کہتے ہیں کسی درجے کا اقتدار حاصل ہو جانا، جگہ مل جانا، ملک مل جانا، ملک کا آزاد ہو جانا۔ جب آپ کو ملک مل جائے، ملک آزاد ہو جائے، آزادی مل جائے، تو پھر کیا کام کرنے ہیں؟ پھر یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اگر تم امن چاہتے ہو تو پھر یہ 4 کام کرنے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ جب صحابہ کرام کو اقتدار ملنے لگا تھا، ریاست قائم ہونے لگی تھی، ریاست مدینہ، اس کے قائم ہونے سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ گویا کہ آزادی ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں آزاد نہیں تھے، آزادی تو بعد میں ملی، ہجرت کے بعد۔ تو گویا کہ جیسے اور یہ جو احکامات ہوتے ہیں، یہ جو آیت، کسی بھی آیت میں کوئی بھی حکم ہوگا، شان نزول چاہے خاص ہو لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے، تمام محدثین، تمام فقہا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حکم عام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکم عام نہ ہو تو پھر تو قرآن جو ہے نا خاص ہو جائے گا۔ کوئی کسی صحابی کے لیے نازل ہوا، کوئی کسی صحابی کے لیے نازل ہوا، کوئی کسی بستی کے لیے نازل ہوا، کوئی کسی خاتون کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے، تو سارے کا سارے قرآن کا کوئی نہ کوئی شان نزول تو تھا، کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا تھا، کوئی واقعہ پیش آیا تو آیت مبارکہ نازل ہو گئی، پھر تو سارا قرآن خاص ہو جائے گا ان کے لیے جن کے لیے نازل ہوا تھا، تو پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے امت کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو احکامات ہوتے ہیں یہ عام ہوتے ہیں۔ جتنی آیت مبارکہ کا کوئی شان نزول ہوگا وہ تو خاص ہی ہوگا، سبب خاص ہوگا لیکن حکم عام ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ایسا حکم ہے کہ رہتی دنیا تک جب بھی کسی ملک کو آزادی ملے، کسی قوم کو آزادی ملے، حتیٰ کہ کسی بھی بندے کو تمکین فی الارض حاصل ہو جائے۔ تمکین فی الارض کیا؟ کہ اقتدار، کسی درجے کا اقتدار حاصل ہو جائے۔ جیسے کسی درجے کا اقتدار کیا ہوتا ہے کہ جیسے بندے کے ماتحت کوئی بھی آ جائے، چاہے اس کی شادی ہو گئی، بیوی ماتحت ہے، بچے ہیں، بچے ماتحت ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا اقتدار ہے۔ کسی بھی طرح کا اقتدار حاصل ہو گیا، جس کے بارے میں دوسری حدیث میں آتا ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، حکمران ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو ہے ہی، اور ہر بندے سے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جب بندے کو تمکین فی الارض حاصل ہو جائے، اب جس درجے بڑی ہو، جیسے حکمران ہوتے ہیں، جب ملک آزاد ہوا تو جن کو حکمرانی ملی ان کے ذمے تو پورے ملک میں ان 4 اصولوں کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اور جب کسی بندے کو ایک گھرانہ مل گیا، ملازم مل گئے، کوئی
کارخانہ فیکٹری بنا لی تو اس کے ذمے بھی یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ وہ کیا آیت مبارکہ میں آ رہے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب ہم کسی کو تمکین فی الارض دیتے ہیں تو کیا کام کرنے ہوتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اقامت صلاۃ۔ دیکھیے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر۔ اقامت صلاۃ کا حکم ہے، یوں نہیں کہا گیا صلوا الصلاۃ، نماز کو پڑھنا۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا یہاں پر آگے گویا کہ یہ صلوا الصلاۃ ہے، نماز کو پڑھنا۔ اب یہ جہاں بھی حکم دیکھیں گے نا، حکم آئے گا اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ۔ یہ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ ہوتا ہے کہ جو نماز میں جس طرح کا آپ نے معاملہ قائم رکھا، قائم جیسے نماز پڑھی اسی کو بعد میں بھی قائم رکھیں۔ اب جیسے نماز کے اندر آئے آپ تو نماز میں تو حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کیا کہ اس نے حرام کر دیا، حلال چیزیں بھی حرام کر دیں، کھانا پینا حلال ہے حرام ہو گیا، گفتگو کرنی جائز ہے وہ حرام ہو گئی، حتیٰ کہ دینی گفتگو بھی نہیں کر سکتے نماز کے دوران۔ تو نماز کے دوران یہ کیا ہوا کہ یہ ہے اقامت صلاۃ، کہ جو نماز میں کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز دیکھیں اللہ اکبر کہہ دیا تو الحمدللہ بندہ گناہوں سے رک گیا۔ ایک بندہ ہر وقت گناہ میں ہے، آ کے اللہ اکبر کہے السلام علیکم، یہاں تک تو گناہ نہیں نہ کرے گا وہ، تو گویا کہ نماز نے اس کو گناہوں سے روک دیا کہ بندہ گناہ کرے جا رہا تھا، اللہ اذان ہو گئی نماز کے لیے آ گیا، پھر جا کے گناہ کر رہا ہے بندہ، پھر اذان ہوگی پھر واپس آ گیا، پھر گناہ کر رہا ہے پھر واپس آ گیا، نماز بار بار روک رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہے اقامت صلاۃ کا نظام، کہ بندہ اپنے گھر پر اقتدار ہے تو اس کے ذمے اتنا ہے کہ اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو حکم دے تاکہ خود تو بری و ذمہ ہو جائے، وہ ان کو تو کہے کہ اب ہمارے گھر کے اندر ایک اقامت صلاۃ کا نظام قائم ہوگا۔ بال بچوں کو نماز پر لگا دینا یہ بہت بڑی دولت دینا ہے، گویا کہ آپ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیاب کر دیا، کہ نماز کا عادی بنا دیا اپنے بچوں کو۔ اس سے بڑھ کر تحفہ کوئی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی بینک بیلنس اکٹھا کر لیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کر کے دے دیں، یہ کوئی دولت نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ دولت جو ہے اس کی گمراہی کا ذریعہ بن جائے، پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں تک دولت اس کو پہنچا دے۔ اور یہ جو آپ اپنی اولاد کو نماز پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا احسان کر کے جا رہے ہیں کہ وہ اس کو اللہ کے در پر جھکنا آ جائے، کیونکہ زمانے کی گرم ہوائیں تو آخر ہر ایک کے لیے ہیں نا، تو حالات تو ہر بندے پر آنے ہیں۔ ابھی تو اولاد چھوٹی ہے، معصوم ہے، کون چاہتا ہے میری اولاد پر حالات آئیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن کم سے کم اللہ کے در پر جھکنا تو سکھا دیں ان کو۔ تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر اقامت صلاۃ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا اصول کیا ہے؟ وَآتَوُا الزَّکَاۃ، عطائے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔ اب یہ آتَوُا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دینا بھی ایک نظام ہے، کیونکہ یہاں پر کس کے ضمن میں آ رہا ہے؟ ایک نظام کے ضمن میں آ رہا ہے کہ اس سے بھی کیا ہے؟ غربت دور ہوتی ہے۔ اگر یہ نظام ملکوں پر قائم کر دیا جائے تو صحابہ کرام کے دور میں دیکھ لیں، بعد کے ادوار میں دیکھ لیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور خلفائے راشدین کے دور میں دیکھ لیں کہ جناب کتنے کتنے ہزار کلومیٹر تک زکوٰۃ لینے والے ملتے ہی نہیں تھے کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ عطائے زکوٰۃ کا نظام قائم تھا۔ ایک فرداً ایک بندہ دے رہا ہے، ایک نظام قائم کرنا، تو گویا کہ جب یہ نظام قائم کر دیا جائے تو ملک میں سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک گھرانے میں نظام قائم کر لے، کچھ لوگ مل کر، کچھ افراد مل کر جن کے اندر کچھ شعور ہے، وہ کم سے کم یہ نظام قائم کرے کہ یار ہم اپنے خاندان کا جائزہ لیں، ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں۔ لڑیاں ہوتی ہیں نا، چلو یار یہ والد صاحب کے بھائی ہیں جو ہمارے چچا ہیں ان کا ایک خاندان ہے پورا، پھر ان کے آگے ایک یعنی یہ پورا ایک لڑی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے نا، تھوڑے سے دور کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، تو پورا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کا بندہ جائزہ لے اور اس میں نظر رکھے کہ کون سے لوگ غریب ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پوری لسٹ بنائے بندہ، یار یہ 10 15 20 بندے ہیں ہمارے خاندان کے اندر، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، جب آپ ہمت کریں گے نا، چاہے آپ کی زکوٰۃ تقسیم ہوگی 2,000 ہزار ہی آئے، دوسرے آپ کے خاندان کے لوگ کہیں گے یار یہ بہت اچھا آپ نے نظام قائم کیا ہے،
وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے. تو گویا کہ چند لوگ ملیں گے تو ایک پورے خاندان میں سے آپ غربت ختم کر رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ تو ویسے ہی بڑا غلط طریقہ ہے کہ جناب زکوٰۃ جو ہے نا عام بکاریوں کو زکوٰۃ دی جائے، جو مانگنے آ رہا ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں. ہمیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جب مسئلے پوچھتے ہیں نا کہ ہماری ساتھ والی دکان والا بندہ ہے وہ اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے جناب کہ اس نے 10-10 روپے کے وہ نوٹ رکھے ہوئے ہیں اور جناب وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، جو بھی آ رہا ہے 10 اس طرح وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا؟ یہ تو اپنے سر سے اتارنا ہے، سر سے پھر بھی نہیں اترتی. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے لیے کسی قدر تحقیق اور تفتیش کی ضرورت ہے کہ بندہ کچھ پرکھے کہ یہ مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے کسی درجے میں، یا کم سے کم بندہ جو ہے نا جو خاندان میں ہوتا ہے نا بندہ اس کے تو حالات سے بھی جائزہ لے سکتا ہے کہ یار یہ ہاتھ تو نہیں پھیلاتا لیکن ہے اس کے جو ہے نا پوری آمدن ہے جو آتی خرچ ہو جاتی ہے. تو جو ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کو تو زکوٰۃ ویسے بھی نہیں دینی چاہیے. ہاں اس کی مدد کر سکتا ہے بندہ، یہ بھی صدقہ خیرات ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ذرا دیکھ لیں کہ آج کل لوگوں کا نا ایک ذریعہ معاش ہی بن گیا ہے کہ ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. انہوں نے مانگنا ہی مانگنا ہے، چاہے وہ ہزاروں روپے لے کر چلے جائیں شام کو، اگلے دن پھر آ جانا انہوں نے، اگلے دن پھر ہزاروں روپے لے کر چلے جائیں، اگلے دن پھر آ جانا ہے. انہوں نے ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. تو ایسے بھی ان کا اس طرح سے بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی اس طرح سے سمجھ آ رہا ہے کہ یار واقعی مستحق ہے تو صدقہ خیرات میں سے مدد کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے کسی قدر تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے. تو جتنے بھی صاحب نصاب ہیں اگر کوئی اس طرح ہوتا ہے خاندان کا ایک آپ نظام بنا رہے ہیں، جس طرح بیٹھتے ہیں نا لوگ اپنے خاندان میں کزن مل گئے کوئی اور بیٹھتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں، تو گپ شپ کے اندر ہی بندہ ترغیب دے دے کہ یار کیوں نہ ہم مل کر آپس میں دوست ہیں کزن ہیں تو کوئی ایسا ہم چھوٹا سا نظام بنا لیں کہ چلو یار زکوٰۃ اتنے لوگ دیتے ہیں 5 7 10 دیتے ہیں، چلو جہاں بھی دینی ہے ایسا کریں کہ 10 ہزار زکوٰۃ کی نا اس مد میں ہم جمع کریں گے. ایک فنڈ بنا دیں، ایک فنڈ بنا کے پھر جناب جائزہ لیں اپنے خاندان کے اندر اور ان کا تعاون کیا جائے. کر کے تو دیکھیں بڑی برکت ہے، کئی خاندانوں میں سے غربت ختم ہو سکتی ہے. بہرحال یہ شریعت نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، جب یہ نظام پر آئیں گے تو پھر غربت کا خاتمہ ہوگا. تو یہ دوسرا اصول ہے، جب ملک آزاد ہو جائے یا کسی کو بھی تمکین فی الارض آ جائے، کسی درجے کا اقتدار مل جائے تو یہ نظام قائم کرے ایتاء زکوٰۃ کا. اور تیسری اور چوتھی چیز کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی بھلی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے. اب اس کی بھی درجہ بندی شریعت نے کی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب یہ ماتحتوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک وقت میں واجب ہوتا ہے، بعض اوقات میں یہ واجب ہے اور بعض اوقات میں مستحب ہے. ان دونوں کی شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ واجب کب ہے؟ الا کلکم مسئول عن رعیتہ کہ جب تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور اس کے ماتحت میں جو رعایا اس کے ماتحت میں اس وقت یہ واجب ہے. آپ پر واجب ہے آپ اپنے بیوی بچوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یہ واجب ہے کہ ان کو تو کہنا ضروری ہے. اگر آپ کے ماتحت ملازم ہیں آپ پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. آپ ملک کے حکمران ہیں آپ پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. یہ واجب درجہ ہے کہ جب بھی ماتحت آئیں گے ان کو کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. اور دوسرا درجہ مستحب کا. مستحب کیا ہے کہ جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے نا درس دے رہا ہوں، میں آپ کو واعظ کر رہا ہوں، اسی طرح جماعتیں آتی ہیں، وہ جماعتیں آ کر کیا کرتی ہیں، یہ ہم ایک دوسرے پر اقتدار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا ماتحت نہیں ہے. وہ بھی آ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دے رہے ہیں. درس قرآن یہ دعوت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. یہ جمعے کا جو خطبہ ہے یہ دعوت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. یہ جو دعوت بن جاتی ہے نا پھر یہ مستحب ہے کہ یہ بھی جو ہے نا ایک مستحب عمل ہے. اس سے بھی شریعت میں برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور معروف چیزیں پھیلتی ہیں. اور شریعت نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کہ جب تم میں سے کوئی ایک منکر کام دیکھے نا تو کوشش تو یہ کرے کہ ہاتھ سے دور کر دے. اگر ہاتھ سے دور کرنے کی سکت ہے، طاقت ہے، فساد نہیں پھیلے گا تو ہاتھ سے دور کر دیں. اور اس میں علماء فرماتے ہیں یہ ہاتھ سے دور کرنے کی آج جو طاقت ہے یہ حکمرانوں کو ہے.
کیونکہ اگر کچھ 4 بندے 6 بندے مل کے گئے کہ ہم ہاتھ سے دور کریں گے، لا محالہ یہ فساد کا ذریعہ بنے گا، لڑائی کا ذریعہ بنے گا۔ 4 بندے آپ کے ساتھ ہیں تو اگلا بندہ ممکن ہے 6 بندے لے آئے، 8 بندے لے آئے، تو یہ تو ایک فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے ہاتھ سے ہم معاشرے میں ہماری ذمہ داری نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے دور کرنے کی تو فَبِاللِّسَانِ، تو پھر زبان سے بندہ روک دے۔ اگر اچھا زبان میں بھی ہے کہ اگر زبان سے بھی نا بندہ ذرا حق بات کے بارے میں آتا ہے نا کہ حق بات کیا ہوتی ہے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ حق بات کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، وہ سختی ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب حق بات آپ کہیں گے وہ کڑوی تو ہوگی، لیکن اس کو بھی اگر آپ حسن اخلاق سے پیش کریں گے نا تو وہ بھی کیا ہے، اس کو نگلنا آسان ہو جائے گا۔ ہے تو حق بات لیکن حسن اخلاق سے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، گھر کے اندر ہوتا ہے نا کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور کتنے معاملات میں پتہ ہے کہ یار یہ والدین یہاں غلط کر رہے ہیں، والدین سے غلطی ہو رہی ہے، چلو وہ بوڑھے آدمی ہیں، والدین بوڑھے ہیں تو وہ قوت فیصلہ بھی بندے کی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو لا محالہ کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے نا آپ بھی بہت سی غلطیاں کر رہے ہوں گے، تو اس میں کیا ہے کہ دیکھا کہ یار گھر کے اندر یہ ہیں تو بڑے، لیکن کیا ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، تو وہاں حسن اخلاق سے آپ معاملہ پیش کریں، حسن اخلاق سے۔ یہ نہیں کہ میں حق پر ہوں تو میں ڈٹ جاؤں، حق پر ہوں میں اس لیے ڈٹ گیا، وہ تو فساد کا ذریعہ بنے گا۔ تو اگر زبان سے کر سکتے ہیں زبان سے کریں، اگر فساد کا ذریعہ بن رہا ہے زبان سے بھی نہ کریں۔ پھر تیسرا درجہ کیا ہے کہ پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے برا سمجھیں، اور یہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل سے برا سمجھنا کہ گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ آج کل کے دور میں نا گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی بڑی نیکی ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھے، کیونکہ جس طرح گناہوں کی بہتات ہمارے اس دور میں ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو گناہوں کو یہ بہتات نہیں تھی جتنی اب ہے۔ تو ایسا جو ہے نا پوری دنیا میں روئے زمین پر آج سے پہلے اتنے گناہ ہوئے ہی نہیں جتنے اب ہو رہے ہیں۔ تو اتنی بہتات ہے، تو اس میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے، گناہ سمجھ کے کرے، ساری زندگی کرتا رہے بندہ گناہ، ساری زندگی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا رہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے بڑی امید ہے کہ اس نے شریعت کا ایک حکم، شریعت کا اللہ اس کے رسول کا ایک حکم مضبوطی سے تھاما ہوا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ رہے۔ ٹھیک ہے کمزور ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، گناہوں کو چھوڑنا وہ بھی اچھی چیز ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ میں ایک درجہ بیان کر رہا ہوں کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے۔ بندہ گناہ کری جا رہا ہے، گناہ کو کہتا ہے یا اللہ یہ گناہ ہے، میں گناہ ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ بندہ جو ہے نا پھر دعا بھی نہ چھوڑے، بندہ دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے گناہوں کی لت پڑ گئی، مجھ سے نہیں چھوٹتے، یا اللہ مجھ سے نہیں چھوٹتے، آپ ہی چھڑوا دیجئے، یا اللہ آپ ہی چھڑوا دیجئے، یا اللہ یا تو گناہ چھڑوا دے یا پھر عذاب نہ دینا۔ یہ ہر تقی عثمانی صاحب کے میں الفاظ نقل کر رہا ہوں، کیونکہ اس قدر نوجوانوں کے مسائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں کہ چھوڑنا بھی چاہے نہیں چھوڑتے۔ تو بھئی گناہ کو گناہ تو سمجھے، اس کو کہا جا رہا ہے کمزور، یہ کمزور درجہ ہے۔ خدا نخواستہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے یہ کفر ہے، کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اس کو کفر کہا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اضعاف الایمان کس کو کہا جا رہا ہے؟ دل سے بندہ یہ سمجھے کہ یار یہ گناہ ہے، تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، اور پھر ساتھ ساتھ بندہ دعا بھی کرے۔ تو بہرحال شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا کہ جب تمکین فی الارض حاصل ہو، ملکوں کو آزادی حاصل ہو، جیسے ہمارے ملک میں بھی آزادی حاصل ہوئی، اب یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اقامت صلاۃ کا نظام قائم ہو، ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔